السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور مائکروسافٹ ورڈ کی کلاس لایا ہوں اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے ڈاکومنٹ پہ تھیمز اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹیکسٹ لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو جا کے یہ جو میرا اوپر ہے اس کو میں ٹائٹل سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں نے اس کو کیا سلیکٹ اور ہوم کے ٹیب میں گیا، یہاں پہ ہے ٹائٹل، اس کو میں نے کر دیا کلک تو یہ میرا بن گیا ٹائٹل، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس سب کو کر دیا سلیکٹ، یہاں پہ ڈیزائن کا ٹیب ہے، اس پہ میں نے اس پہ کلک کیا۔ یہاں پہ دیکھیں اب میں جیسے ہی ہوور کرتا جا رہا ہوں تو یہ میرا ڈیزائن چینج کر کے مجھے دکھاتا جا رہا ہے۔ جس تھیم پہ بھی میں سلیکٹ کرتا ہوں وہ مجھے وہاں سے اسی کے مطابق ڈیزائن مجھے دکھا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے تھیمز۔ اب ان تھیمز میں سے جو بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سپوز اس کو کر لیا تو اس کی یہ مختلف پراپرٹیز ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آپ ان میں جا کے مختلف پری سیٹس دیے ہوئے ہیں سیٹنگز کے، آپ ان میں سے اس کو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے سپوز یہ والا کر دیا ہے، یہاں سے میں اس کے کلرز بھی چینج کر سکتا ہوں۔ دیکھیں یہاں سے کچھ اس طرح کا میں نے کلر لے لیا تو یہ سب پہ اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو کرنٹ تھیم میں نے چوز کیا تھا ان کی سب پراپرٹیز پہ یہ کلر اپلائی ہو گیا۔ اب میں اگر یہ والا لیتا ہوں تو یہ ہو گیا، کوئی اور چوز کر لیتا ہوں تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ہے فونٹس، یہاں فونٹس پہ کلک کریں تو یہ مختلف قسم کے فونٹس دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے بھی اس تھیم کے فونٹس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کرنٹ تھیم اپلائیڈ ہے اس کے جو فونٹس ہیں وہ یہاں سے چینج ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں فونٹس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جو بھی یہاں سے سلیکٹ کرنا چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی پیراگراف سپیسنگ۔ اب یہ جو لائنز کے درمیان سپیسنگ ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہاں پہ میں آیا کوئی سپیس نہیں، یہاں پہ تھوڑی سی بڑھ گئی کمپیکٹ، یہاں پہ ٹائٹ، یہاں پہ اوپن، ریلیکسڈ، اور بڑھ گئی ڈبل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیچے ہے کسٹم پیراگراف سپیسنگ، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ کچھ ڈیفالٹ سیٹنگ دی ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، یہ ڈیفالٹ ہے۔ یہاں پہ ایڈٹ میں جا کے دیکھتے ہیں، یہاں سے ہم اگر کوئی سلیکٹ کرتے ہیں جی ٹائٹل یا سب ٹائٹل اس طرح کی، تو ہم اس کو اب کر کے دیکھیں تو اس نے یہاں پہ اس پہ وہ سیٹنگ اپلائی کر دی ہے۔ جو کرنٹ تھیم سلیکٹڈ ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں اس پہ اس نے وہ اپلائی کر دیا۔ اب دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں تو یہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کچھ امپورٹنٹ سیٹنگ ہے پیراگراف سپیسنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ریکمینڈڈ میں یہ اس نے دی ہوئی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی آپ اگر کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، ایز سچ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پھر بھی آپ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کھیل کے دیکھ لیں کہ آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایفیکٹس ہیں جی، ایفیکٹس بھی آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کے کرنٹ ٹائٹل پہ جو یہاں پہ کرنٹ تھیم ہے اس کی پراپرٹیز پہ اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے ایفیکٹس بھی اپلائی کرنے کا۔ اگر آپ ڈیفالٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آ کے آپ کلک کر دیں سیٹ ایز ڈیفالٹ، تو جو بھی آپ نے سیٹنگ اپلائی کی ہوگی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے سیٹ دا کرنٹ اسٹائل سیٹ اینڈ تھیم انکلوڈنگ فونٹس کلرز، یعنی سب کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم کر دوں، یس ختم کر دیں۔ اب جو تھیم کا جو ڈیفالٹ اسٹائل تھا وہ اپلائی ہو گئے، جہاں سے ہم نے جو کلرز فونٹس وغیرہ لائن سپیسنگ وغیرہ چینج کی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کریں،
اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.